یاد رکھیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ولیوں میں اسی طرح ہے جس طرح کے امام الانبیاء کا مقام دوسرے ولیوں میں ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی عزتوں سے بڑے مقامات سے نوازا تھا، اور چند مشائخ نے یہ پوچھا تھا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حضور، جو آدمی آپ کا مرید نہیں ہے لیکن آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ سلسلے ہے نا، یہ سلسلہ چشتیہ، یہ قادریہ ہے، یہ شاذلیہ ہے، یہ جو نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، یہ اویسیہ ہے، تو آپ سلسلہ قادری میں بھی ہے۔ حضور جو آپ کا مرید نہیں ہے مگر آپ سے محبت کرتا ہے۔ بہت سارے دوست احباب جو سلسلہ ان کا سلسلہ چشتیہ ہے لیکن وہ حضور غوث پاک کی پیاری نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آج میں نے 3 جگہ جانا ہے تو وہ تینوں سلسلہ چشتیہ کے خواجہ پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کی مرید ہے، لیکن حضور غوث پاک کی بھی پیاری شریک کرتے ہیں۔ تو پوچھا گیا حضور جو آپ کے سلسلے بیعت میں، آپ کے سلسلے میں داخل نہیں ہے لیکن آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آیا کہ اس کو بھی کوئی آپ کی خیرات ملت سے حصہ ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہمارا مرید نہیں ہے لیکن ہم سے محبت کرتا ہے تو میں وہ سے پاک اس کے ایمان کا خود محافظ ہوں، اس کے ایمان کے میں خود حفاظت کرتا ہوں۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت عزتوں سے نوازا تھا۔ یاد رکھیں کہ نبوت کے بھی 2 کمال ہیں اور ولایت کے بھی 2 کمال ہیں۔ جو ولایت کے 2 کمال ہیں ان میں سے ایک کو تعلیم کہا جاتا ہے، دوسرے کو تعین کہا جاتا ہے۔ تعلیم پہلے، تعین بعد میں ہے۔ آج تو ہمارے پیروں کے گھر پیدا ہونے والے وہ بڑے لدنی والے تھے، ان کو علم پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اصلی حسینی سے ہے، اور باپ بھی ولی ہے اور والدہ بھی ولی ہے۔ اتنی جلیل القدر تھے۔ آپ نے سیب والا واقعہ پڑھا کہ دریا سے وہ سیب گزر رہا تھا اور آپ نے بھوک لگی وہ اٹھا کے کھا لیا راستے میں، لیکن پھر دل کا خیال ہے کسی کی ملکیت کا درخت نہ ہو گرا، ڈھونڈتے نکلے چلتے چلتے ایک درخت نظر آیا، وہ ایک باغ کا تھا، سمجھ کے اسی سے گرا ہے۔ اب مالک کو ڈھونڈنے لگے، کہا اس طرح مجھ سے غلطی ہو گئی، پوچھے میں نے کھا لیا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں اس شرط پر معاف کروں گا کہ میری بات نہ۔ اس نے کیا کہا کہ میری بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لگڑی ہے، ہاتھوں سے ٹوٹی ہے، کانوں سے بہتی ہے، ایک نہیں سکتی، منہ سے گھوم کے اس سے نکال کر کہا گیا۔ آپ نے بڑی منت کی، اس نے کہا نہیں میری شرط کی ہے۔ تو وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ جن کا سسر اتنی نیک اور خود والد گرامی اتنی نیک طبیعت ہے، حضرت سید موسیٰ جنگی دوستہ کا نام۔ ایک مرتبہ بادشاہ کا 4 مٹکے جا رہے تھے، سر کو اٹھا کے انہوں نے شراب پی،
آپ نے پوچھا کہاں جا رہے تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کا کوئی سامان ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے دور کو محسوس کر لی شراب کے لڑکے جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا نہیں، کہا دکھاؤ، انہوں نے نہیں مانا، آپ سمجھ گئے، ڈنڈا اٹھایا، سارے مٹکے توڑ دیے۔ آج کسی بڑے عہدے والے سے بگاڑنا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، تو انہوں نے جا کے شکایت کر دی کہ حضرت کو سید موسیٰ نے اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ کیا، اور میں نے بلا دیا۔ اس نے کہا تجھے جرأت کیسے ہوئی؟ فرمایا مجھے تجھ پہ رحم آ گیا، تیرے اوپر رحم آیا، میں نے رحم سے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ہماری ریاست کا بادشاہ اور جہنم کی آگ میں جائے، میں نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے مٹکے توڑ دیے تاکہ اللہ کے حکم کو سرخرو ہو جائے۔ کہا تجھے کس نے محتسب بنایا کہ میرے معاملات میں دخل اندازی کا؟ آپ نے آیت پڑھی اتأمرون بالناس، فرمایا محتسب بنانے والا تو نہیں ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا، اس کے حکم کی میں نے تکلیف دی۔ پر حضور اگر اتنی وہ باتیں آپ کے دل پر اثر کریں، ورنہ حضور آج کے بعد آپ باہر کے محتسب نہیں ہیں، میرے بھی آپ محتسب ہیں، یعنی میں اپنا وزیر حکمراں، مجھے تیری وزارت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو وزارت اور خدمت اللہ کی بارگاہ سے مل چکی ہو وہ کسی دوسرے کی رجیسی اور نوکری نہیں کیا۔ یہ حضرت سید موسیٰ، یہ آپ کے والد گرامی اور والدہ اتنی بڑی ولیہ کہ جب آپ کے والد کا سایہ آپ کے ساتھ سے اٹھ گیا تو والد نے 80 درہم جو ہے وہ وراثت میں چھوڑے۔ دو آپ بھائی تھے، ماں نے 40 ایک بیٹے کے سے دیے، 40 درہم دوسرے بیٹے کے، اور بیٹے کو بلایا، عبدالقادر میں جانتا ہے تو تیرا والد نہیں ہے، میں بیوہ ہوں، تیرا پیچھا نہیں کر سکتا، مہربانی کرنا، میں تجھے شہر بغداد سے باہر بھیج دوں علم دین پڑھنے کے لیے، یہ تیری وراثت کا حصہ، اس کو سیکھ کر دے رہی ہوں، چلے جا اور تو علم دین پڑھ، لیکن خیال کرنا باپ کی لاج رکھنا اور میری لاج، اور 12 سال آپ علم دین گھر نہیں آئے، 12 سال علم دین پڑھتے رہے۔ آپ نے سب سے پہلا جو باز کیا تھا وہ 51 سال کی عمر میں، 570 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، 470 ہجری میں، 521 ہجری کے اندر سب سے پہلا آپ باز کر رہے ہیں، 561 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے، اور 528 ہجری کے اندر آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ بات چلی تھی کہ ولیوں کے اپنا پیروں کے بیٹے تو شروع سے علم لدنی والے ہوتے ہیں، ان کو تو علم کی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ شیخ عبدالقادر جیلانی باپ بھی ولی ہے، والدہ بھی ولیہ ہے، اور ایسے خاندان کے اندر تربیت والے، پھر بھی علم ظاہر پڑھنے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر علم دین کو پڑھا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے تعلیم، ایک ہے تعلیم۔ اللہ کے ولی کے پاس یہ دو قوتیں ہوتی ہیں، ایک ہے تعلیم، علم ظاہر پڑھتے ہیں، اس لیے علماء اور پیروں کا یہ بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ یہ مشائخ کی اولاد سادات ہو گئے، یہ علماء کے پاس آ کے زانو تلمذ حاصل کر کے علم ظاہر کو پڑھتے ہیں، پھر علماء ان کی دست بیعت ہوتی ہے علم باطن کی، ان کا گہرا تعلق، یہ کوئی علیحدہ سلسلہ نہیں ہے، ہم نے اس کو جدا کر دیا۔ یہ تعلیم اور تدریس یہ پہلی چیز ہے، کوئی ولی ہو، کوئی عالم ہو، پہلی چیز اللہ اس کو دو چیزیں عطا کرتا ہے، ایک تعلیم، دوسری تعلیم۔ تعلیم کے اندر واعظ و نصیحت ہوگی، درس و تدریس ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا واعظ آپ نے 521 ہجری میں کیا، اس وقت آپ کی عمر 51 سال، آپ اجمی نسل تھے، بغداد کے اندر کھڑے ہوئے واعظ کیا ظہر کے وقت، لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آیا، جی کے بعد کر آپ نے تقریر کو موقوف کر دیا۔ جب میری بات ہی نہیں سمجھ میں کیا بیان ہے؟ کچھ دنوں کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرائی، فرمایا بیٹے عبدالقادر واعظ کیا، لوگوں کو تبلیغ کیا، یہ میرا مشن ہے، میں نے بھی اپنی امت کو واعظ و تبلیغ کی، تو بھی اسی مشن پہ جاری ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں جب سنا آج کی نانا جان، آپ جانتے ہیں کہ میں اجمی نسل ہوں، یہ عربی لوگ ہیں، میری بات کیسے
یہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے میری بات کو. آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا, قبلی والے آقا نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دان ڈالا. اب باز کا فرماتے میں نے اگلے دن پھر زور کے وقت باز شروع کیا. جو ہی بات شروع کیا لوگ چیخے مار کے بھاگ گئے, پھر پریشان ہو گئے. اگلے دن حضرت مولا کائنات علی رحمۃ اللہ شیخ خدا نے زیارت کیا. میرا بیٹے عبد القادر باز کیوں چھوڑ دیا؟ حضور بات ہی نہیں سمجھتے, میں کیا کروں؟ آپ نے پھر منہ کھول, آپ نے 6 مرتبہ لعاب دان ڈالا. آج کی حضور قبلی والے آقا نے جو 7 مرتبہ لعاب دان ڈالی تھی اور آپ 6 مرتبہ ڈالے. فرمایا وہ میرے آقا ہیں, میں سرکار کے ساتھ برابری نہیں کرنا چاہتا. آج تو کہتے ہیں جس طرح بڑے بھائی کی تعظیم کرو سرکار کی اتنی تعظیم, جس طرح وہ ڈاکیا تھے پیغام پہنچا کے چلے گئے, یہ تربیت دی جا رہی ہے. اور مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ لعاب دان ڈالنے کے اندر میں برابری نہیں کرنا چاہتا, اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کملی والے آقا امام الانبیاء ہیں. فرمایا اس کے بعد تاثیر ایسی ہوئی کلام کے اندر. فرماتے ہیں کہ مسجد سے میں نے بات شروع کیا, مسجد بند پڑا, پھر کھلے میدان کو ڈھونڈا, وہاں باز و نصیحت, لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا, کوئی لاؤڈ اسپیکر کچھ بھی نہیں. جس طرح پہلی سال میں بیٹھا ہوا شخص میری گفتگو کو سن رہا ہوتا, پر میں آخری صف کے اندر اسی طرح بیٹھا. اس قدر اللہ نے برکت. ایک دن آپ واز کر رہے ہیں اور کھلے میدان کے اندر بارش آ گئی, اتنی تیز بارش ہوئی کہ لوگ بھاگنے قریب ہوئے. عرض کی مولا اگر میں نے یہ بندے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر سارے بھگا ہیں. اگر میں نے یہ بندے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا ہیں, اگر میرے لیے نہیں ہے تیرے لیے تو پھر تو کوئی خیال ہے. اتنی کہنا تھا. میں جب بھی آپ کھلے میدان میں باز کرتے تھے سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی, جہاں آپ کی باز کی محفل ہوتی تھی بادل ہٹ کے برستا تھا, وہاں برستا تھا. یہ حضور شیخ آپ فرماتے ہیں یہ پہلی چیز, پہلا باز آپ نے کیا 521 ہجری کیا اور 40 سال تک آپ باز و تبلیغ کرتے رہے. آج تو تقریر کرنے والا اور ہوتا ہے, تعویذ دینے والا اور ہوتا ہے. پیروں کا کام ہے تعویذ دینا اور مولویوں کا کام ہے تقریر کرنا. یہ پیر بھی تھے شیخ عبد القادر جیلانی, فرمایا ان کا مقام پیروں میں اس طرح ہے جس طرح امام الانبیاء کا نبیوں میں مقام. آپ خود تقریر کیا, باز و تبلیغ خود کیا. آپ 521 ہجری میں پہلا آپ نے باز کیا, 561 ہجری تک آخری عمر تک آپ 91 سال کی عمر پائی, آخری عمر تک آپ باز و نصیحت کرتے رہے. آخری عمر تک 40 سال باز و تبلیغ اور 33 سال آپ نے درس و تدریس کا کام کیا. آج بھی بغداد میں اللہ تعالیٰ آپ کو جانا نصیب کرے, ہم سب کو نصیب کرے. تو باب الشیخ کے نام سے جگہ ہے, وہاں پہ آپ بیٹھ کر درس و تدریس پڑھایا کرتے. جس طرح ہمارے مدارس میں اسباق تقسیم ہوتے ہیں اسی طرح اسباق وہاں بھی تقسیم ہوتے ہیں. ایک دن استادوں نے کہا حضور آپ معتمد ہیں, آپ کو کون کون سے ضرورت دیے جائیں گے؟ پر میں نہیں, جو سارے کار آمد ہیں بچے وہ سارے تم سنبھال لو, جو بالکل نکمے ہوں کند ذہن وہ سارے مجھے ضرور کو میں پڑھاؤں. یہ اللہ نے آپ کو کمال دیا. اور آخری عمر کے اندر المغنی کتاب ہے اور الہدایہ حنبلی مسئلہ کی, ایک ہے حنفی مسئلہ کی, ایک الہدایہ ہے حنبلی مسئلہ کی. تو وہ بزرگ ہے, وہ کہتے ہیں آپ کی آخری عمر تھی 40 دن ہم آپ کی صحبت میں رہے علم پڑھنے کے لیے. 40 دن فرماتے ہیں ہم آپ کے پاس موجود تھے تو اتنی آپ محنت کراتے تھے. ایک آدمی نے کہا حضور آپ علیل ہیں اور آخری عمر ہے تو آپ مہربانی کریں اتنی کیوں محنت کرا رہے ہیں؟ فرمایا محنت کا 1 ہفتہ رہ گیا ہے, اللہ اسی ہفتے آپ پہنا کا ہے. یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں, ان کو اللہ نے جو مقام دیا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا واضح و نصیحت اور اس دور کے بڑے بڑے امام, بڑے بڑے فقیہ اور اثر جو ہے آپ کی مجلس میں آتے تھے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ بغداد کے اندر ایک اجمی شخص آیا ہوا ہے اور وہ بڑا باز کرتا ہے, بڑی لوگوں کو واضح و تبلیغ کرتا ہے. فرماتے ہیں میرا دوست ایک یاحییٰ تھا, وہ بھی ساتھ چل پڑا, ہم چل پڑا. میں چونکہ بہت بڑا عالم تھا, علم بھی تو حجاب ہے نا, علم بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے.
ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ علم کو سنبھال کے اور علم کو برداشت کر کے پھر اپنے اوپر اس کو لاگو کرے۔ علم بہت بڑا اجازت ہے۔ اور کسی نے بڑا حسین جملہ کہا تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ یہ جو وکیل وکالت کا کورس کرتے ہیں اور ڈاکٹر بنتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو 2 سال ہمارے مدرسوں میں بھیجتے ہیں، ان کو پتہ چلے تہذیب ہوتی کیا ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے۔ 2 سال مدرسے میں لگائیں تاکہ ان کو تہذیب ہے، تعلیم سے جہالت نہیں جاتی۔ تعلیم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے۔ مجھے بتائیں آج بھی پوری دنیا کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے، بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا گھر شریف نبیری پر، حضور بابا فرید پر آج بھی پی ایچ ڈی ہوتی ہے، آج بھی ان پہ تھیسس لکھے جاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے ان کے پاس کون سی ڈگری ہے، کس نے ایم اے کیا ہوا تھا، کس نے بھی، وہ ایم اے کرنے والے پی ایچ ڈی کے لیے انہیں پر ریسرچ کرتے ہیں۔ کیا یہ بات ثابت کرے کہ تعلیم اور ہوتی ہے، تہذیب اور ہوتی ہے؟ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ تو یہ وکالت کرنے والے 2 سال مدرسے میں لگائیں، یہ ڈاکٹر بننے والے 2 سال مدرسے میں لگائیں تاکہ پتہ ان کو چلے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، تہذیب کیا ہوتی ہے۔ پرانے وقتوں میں بھی اگرچہ اس بات کا داعی نہیں ہوں کہ بچوں کو جو ہے نا وہ روٹی منگوانے کے لیے پرانے وقتوں میں گھروں میں بھیجا کرتے تھے، آج وہ ٹینڈر نہیں ہے۔ میں خود بھی الحمدللہ اسی پہ آپ جانتے ہیں کار بند، لیکن یہ بزرگوں کی اس میں حکمت بھی تھی۔ حکمت کیا تھی؟ جب وہ جاتے تھے نا اور 2-4 سنتے تو ان کی میں مرا ہے۔ یہ میں تو ہے کہ جس نے شیطان کو ذلیل و رسوا کیا، اسی میں نے تو ذلیل و رسوا کیا۔ اور حضور قبلہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ میں جب پڑھا کرتا تھا تو شام کے وقت ہم محلے کے اندر روٹیں اکٹھی کرتے تھے، جب شام کو گیا تو میرا پاؤں پھسلا اور نالی میں گر گیا، میرے کپڑے خراب ہو، پھر میں رو پڑا اللہ کے حضور عرض کی یا اللہ اس رسوائی سے مجھے بچا، یا اللہ مجھے اس رسوائی سے بچا۔ فرماتے ہیں بس یہ کہنے کی دیر تھی، 1 ہفتے بعد جو ہے فرمایا کہ ملاقات ہوئی ہے کلندر کے ساتھ، اس نے پھر اپنی تربیت میں رکھا، آپ نور مند لیکن اس نے قبلہ عالم۔ تو تعلیم اور چیز ہے، تہذیب اور یہ دونوں چیزیں فرق ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہم ان کے پاس میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے، میں منہ چھپا کے بیٹھا تھا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اتنی بڑا عالم جو ہے اس کے پاس درس سننے کے لیے آتا ہے۔ کچھ بزرگ ہمارے اس کو اور نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا بہت بڑا مقام تھا اور آپ ایک وقت کے ولی تھے، گمنام، بالکل گمنام مٹا ہوا شخص، تو اس کی مجلس میں جاتے تھے۔ کیفیت یہ ہوتی تھی لوگ آپ کی ملاقات کے لیے لائنوں اور قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے، آپ اس فقیر کے پاس جاتے جو ایک جھونپڑی میں بیٹھا ہوتا تھا، لوگوں نے آج کی حضور آپ کا اتنی بڑا معیار، اتنی بڑا مقام، آپ ایک فقیر کی مجلس میں جاتے ہیں، ایسے گمنام شخص کی بارگاہ میں جاتے جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا جس ہستی کے پاس میں جاتا ہوں وہ اس احمد بن حنبل سے زیادہ رب ہو جاتا ہے، احمد بن حنبل سے رب ہو جاتا ہے۔ یہ علم حجاب اکبر ہے، علم بہت بڑا حجاب ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ حضرت کی مجلس میں گیا، منہ چھپا کے بیٹھا تھا، کسی کو پتہ نہ چلے اتنی بڑا عالم جو ہے ایک فقیر کی گفتگو سننے کے لیے آیا۔ فرماتے ہیں وہ علم نحو تو نہیں تھا، وہ علم محو تھا۔ فرماتے ہیں میں باتیں سنتا رہا، قرآن پاک کی ایک تفسیر بیان کی، میں نے سر ہلایا، اس کو میں بھی جانتا ہوں، دوسری تفسیر بیان کی، میں نے سر ہلایا، اس کو میں بھی جانتا ہوں، تیسری بیان کی، میں نے سر ہلایا، مجھے بھی پتہ ہے، 11 تفسیریں بیان کرتی، ہر تفسیر پہ میں سر ہلاتا رہا کہ یہ میں جانتا ہوں۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ 11ویں تفسیر کے بعد آپ فرمانے لگے یہ تو علم کا مسئلہ تھا، یہ تو کال کا مسئلہ تھا، آج تمہیں حال بتا بس کہنے کی دیر تھی، کچھ جملے فرمائے، محفل کا رنگ متغیر پر مجھ پہ ایسی کیفیت آ گئی، دستار کہاں تھا، جبہ کہاں تھا، مجھے کوئی خبر نہیں تھی، جا کے حضرت کے قدموں میں گرا، میں نے کہا حضور ساری زندگی
زندگی میں توحید پہ مناظرے کرتا رہا، لوگوں کو توحید سمجھاتا رہا، آج کے مجلس نے بتا دیا توحید ہوتی کیا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بزرگوں کی باتیں یہ من گھڑا ہے، کہانیاں ہیں، یہ کرامات یہ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی۔ میں نے کہا تم نے دیکھا نہیں، مجھے بتائیں آپ جو آپ کا کوئی خاص آدمی ہو، آپ اس کی بات مانیں گے نہیں؟ ایک آدمی نے آپ کو سال کے بعد ملتا ہے، اور ایک وہ ہے جو دن رات آپ کی خدمت میں رہتا ہے۔ پیر کو دیکھ لیں، ایک خلیفہ ہے اس کا، دن رات اس کی خدمت اور نوکری میں رہتا ہے، دوسرا ملتا ہے پیر کو سال کے بعد ہے۔ پیر کس کی مانتا ہے؟ جی جو اس کی مانتا ہے، جی جو اس کی مانتا ہے اسی کی مانتا ہے، یا جو سال بعد آتا ہے اس کی مانتا ہے۔ ایک کا استاد کے پاس پڑھتا ہے، کوئی تعلق نہیں، ایک دوسرا وہ پڑھتا بھی ہے، استاد کی خدمت میں بھی رہتا ہے، فرما بردار ہے۔ استاد کس کی مانتا ہے؟ فرما بردار۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ استاد اس کی مانتا ہے، اس کی نہیں مانتا، بھائی اس کی خدمت بھی تو نہیں، تو کس کی مانے گا؟ میرے بھائی جس طرح کچھ آپ کے خاص ہیں، کچھ میرے خاص ہیں، کچھ اللہ کے بھی خاص ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ نے بھی کچھ خاص کیے ہوئے ہیں۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی مبارک، عمر مبارک آپ کی 21 یا 22 سال تھی، آپ کے چچا جناب حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے۔ آپ نے کہا بیٹے محمد ہے میرے بھتیجے، میرے لیے دعا کر۔ انہوں نے کہا چچا جان آپ دعا کر۔ کہا نہیں، میں نے دیکھا ہے رب آپ کی بڑی جلدی مانتا ہے۔ سرکار نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، کہا کہ میں نے دیکھا ہے بھتیجے آپ دعا کرو، رب آپ کی جلدی مانتا ہے۔ تو سرکار نے کیا جملے فرمائے؟ سرکار نے فرمایا یا امی، اے میرے چچا، لو اطاعتہ اطاعہ، اگر تو اس کی ماننے لگ جائے وہ بھی تیری ماننے لگ جائے۔ تو اگر اس کی فرما برداری کرنے لگ جائے تو وہ بھی تیری بات کو مانے گا۔ وہ کہتے سرکار نے یوں ہاتھ اٹھائے، بس وہ ہاتھ چہرے پہ نہیں آئے تھے، میں نے طبیعت کے طرف آ کر محسوس، میں نے کہا یساری ربک یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے رب آپ کی اتنی مانتا ہے۔ میں نے کہا چچا جان تو بھی رب کی مان، وہ بھی تیری مان۔ تو بھائی اس میں کون سی بات ہے نہ ماننے؟ اگر آپ کے خاص ہو آپ اس کی مانتے ہیں، میرے خاص ہو میں اس کی مانتا ہوں، جو رب کے خاص ہے کیا رب اس کی نہیں مانتی؟ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں ہوتی۔ ایک حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا حضور اللہ کا جو ولی ہے وہ بیٹا دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے پہلے اس سوال کا جواب دے، جو اللہ کا ولی ہو وہ رب سے ملا سکتا ہے؟ جی ملا سکتا ہے۔ فرمایا جو ولی رب سے ملا سکتا ہے بیٹے دینے، یہ تو چھوٹا کام ہے۔ فرمایا اس کی بات کے اندر یہ تو چھوٹا کام ہے، جو اس کی ماننے لگ جائے وہ بھی اس کی ماننے لگ جائے۔ تو یہ لوگوں کے چکروں میں نہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، من گھڑت باتیں، ان کا ایمان نہیں ہے۔ وہ جو مرزا جہنوی بھونک رہا ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یروشلم کے اندر، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ قرآن میں جو ذکر آیا سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اس سے مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی ہے۔ وہ ہے تو قادیانی بغیر، قادیانی ہے، لوگوں کو اسی طرح میل کرنے کے لیے جہاد سے روک رہا ہے، لوگوں کو نوجوانوں کو، نہ نسل بھی پیچھے پڑ گئی اسی کے ساتھ جا رہی ہے۔ مجھے بتائیں کہ قادیانیوں کا چینل ہو اور وہ اس کو چلائیں، آپ کو نہیں سمجھ آتی؟ باقی علماء کو کیوں نہیں چلا رہے؟ اس کو کیوں چلا رہے ہیں؟ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ ابھی بھی لوگ اس کو سنتے ہیں، دین سے وہ بیزار کر رہا ہے، دین سے آپ کو دور کر رہا ہے، وہ من گھڑت تعمیلات کر کے اپنی من پسند تفسیریں کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور لوگ نوجوان نسل اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اس کو ننگا کیا ہے۔ جب اس نے فلسطینوں کے خلاف اٹھایا نا کہ بھئی تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس یہ ہے وہ ہے، تو کیسے مقابلہ کرو؟ لہٰذا ان کو ایسے ہی شہید ہونے دو، نہ دعا مانگو نہ ان کی حمایت کرو، خاموشی سے بیٹھے رہو۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی یہ تو حق کا دیا تھا، یہ کس طرف جا رہا تھا؟ کیا اس کا رب پہ یقین نہیں ہے جو رب ابابیلوں سے ہاتھیوں کو بنا سکتا ہے؟ کملی والے آ کر جب بدر میں گئے 313 تھے، ادھر ہزاروں کی فوج تھی،
اور یہودیوں نے نصارہ نے کہا کہ آج مسلمانوں کا ایک نام لینے والا نہیں رہے گا، لیکن کملی والے آقا میدان بدر کے اندر حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ساری رات اس طرح گریہ ازاری کر کے دعا مانگتے رہے، یا اللہ یہ ناز تھا، یا اللہ اگر میری 313 کمائی کو تو نے باقی نہ رکھا تو نام میرے مولا یاد رکھنا قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں رکھنا۔ یہ بخاری شریف ہے، یہ ناز ہے اللہ کی بات، یہ کملی والے کا ناز ہے، یا اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ 313 سرکار لے چلے گئے، کس بات کا تم درستے ہیں؟ اللہ کے بندیوں کو اللہ نے بہت کام کیا، یہ تائید ہوتی ہے۔ میں نے کہا جو اس مشن پہ چل پڑے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تعلیم، دوسری تعلیم۔ تعلیم بھی اللہ ان کو دیتا ہے، ذہنی علوم بھی دیتا ہے، اور تعلیم کے اندر بطور کرامات، بطور برکات ان کو عطا کی جاتی ہے۔ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے بتائیں آپ کے گھر کے اندر 10 بندے ہوں اور ان کو کھلانا کتنی مشکل کام ہے، صبح سے شام تک کماتا ہے اور پھر بھی پورا نہیں ہوتا، اور یہاں 150 200 کملی والے کے غلام پڑھ رہے ہوں، سمجھ نہیں آتا کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے پہنچے۔ اس کو تائید کہتے ہیں۔ یہ کثرت اور برکت میں فرق ہے، لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ یہ تہذیب، یہ علم نہیں سکھاتا، تہذیب وہ چیز ہے، وہی بات تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ وقت چونکہ ختم ہو گیا، میں اور بات تھا کچھ نہ تھا، آپ سے دعوانا الحمدللہ۔